اور آپ نے دیکھا چند دن پہلے ہمارے علماء کو جیل میں ڈالا گیا، ایک ایک کر کے ہر علماء کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور یہ بھی بول رہے ہیں، باضابطہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو چن چن کے جیل میں ڈالا جائے جو تبلیغ یعنی دین کی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ مسلمان خود بخود سناتن دھرم میں آ جائیں گے۔ ارے سناتن دھرم کی بات کر رہے ہیں، اگر اسے جائزہ لیا جائے تو یہ سناتن دھرم اسلام سے جڑا ہوا ہے، لیکن یہ لوگ مانیں گے نہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علماء کو جیل میں ڈالے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں قصوروار ہو یا بے قصور ہے، اس نے گناہ کیا یا نہیں کوئی بات نہیں، صرف ڈالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم جو مولانا جرجیس کو جیل میں ڈالے ہیں تو کس لیے؟ اس لیے کہ آج سے 5 یا 6 سال سے لڑ رہے ہیں، یہ دھرم گرو ہے، یہ دین کی بات بتاتے ہیں، یہ دین کی حفاظت کرنے والے، یہ دین کے رہنما ہے، یہ دین کی بات بتاتے ہیں، اس کو ڈالا گیا۔ آپ کو بتا دو تعجب کی بات ہے، اسی آپ کے پڑوسی اسٹیٹ یعنی جھارکھنڈ کے اندر عطا اللہ قاسمی کو جلا کر ختم کر دیا۔ آر ایس ایس کے لوگوں نے اسے مارا اور مارنے کے بعد جلایا اور جلانے کے بعد جنگل میں پھینک دیا۔ مجھے بتائیے جشن منانے والوں، مجھے بتائیے خوشی منانے والوں، مجھے بتائیے ربیع الاول منانے والوں، یہ حفاظت کیوں نہیں ہے؟ ان مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ گالی دیں گے، وہابی حرامی ہے، وہ تو گالی دینے منہ اتر آئیں گے۔ آپ کو بتا دوں اس جشن میلاد النبی میں لوگ بینر پر لکھے، یہ بینر بنا ہوا ہے نا، بینر پر لکھے کہ وہابی حرامی ہے، یعنی اہل حدیث اور سلف کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو گالیاں دی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہابی حرامی ہے، یہ لوگ ہم کو گالی دیتے ہیں۔ بھئی آپ دین سے دور ہو جائیں گے، نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کی دین پر باتیں لاؤ گے تو کیا تمہیں کیا کرے؟ گالی تو ہمارے علماء اور اس اہل حدیث کی اسٹیج سے کوئی گالی نہیں دے سکتے، اہل حدیث کی اسٹیج سے کوئی علماء گالی نہیں دے سکتے، آپ لوگ گالی دیں گے۔ تو آپ وہابی کو گالی دے رہے، وہابی حرامی ہے، لوگوں نے اس کے بارے میں بولا ارے بھائی آپ کیوں گالی دے رہے؟ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھے اس نبی کا کلمہ وہ لوگ بھی پڑھے، پھر آپ گالی کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے اس دین سے دور ہو گئے تو کیا آپ گالی دیں گے؟ آج گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم لوگوں کو گالی دے دے کر ایک ایک کر پکار کر کہتے ہیں وہابی حرامی ہے، وہابی تو فلا کرتے، وہابی اس کام پہ لگے رہتے۔ تعجب کی بات ہے، جائیے آپ یوٹیوب پر دیکھیے، آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہر چیز سامنے ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج گالیاں دی جا رہی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتے ہیں، مسلمان کو گالی دے رہے ہیں، تعجب کی بات ہے۔ مسلمان کو کبھی گالی نہیں دے سکتے، وہ پیارا بھائی ہے۔ اگر آپ کا سگا بھائی وہ اسلام سے دور ہے، اسلام نہیں لائے ہیں، جس طریقے سے وسیم رضوی اسلام کو چھوڑ دیا، اگر وہ بھی چھوڑ دے نا تو آپ سے پیارا کون بھائی ہے؟ مومن بھائی ہے۔ اسلام جو لے کر آئے ہیں وہ آپ کا پیارا بھائی ہے، وہ بھائی نہیں ہے، وہ دشمن ہے۔ وہ اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، وہ دشمن ہو جائے گا۔ لیکن آج گالیاں دی جا رہی ہے، آج لوگوں کو گالی دی جا رہی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں، دین کی حفاظت کر رہا ہوں، وہ لوگ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ دین کی حفاظت ہے؟ اگر تم دین کی حفاظت کر رہے ہو تو مسلمانوں کو مارا کیوں جا رہا ہے؟ ہندوستان کے اندر ظالم حکمراں کیوں آ رہے ہیں؟ اب بتائیے ظالم حکمراں کیوں ہے؟ اگر مسلمانوں کی حفاظت ہے تو ختم کر دینا ظالم حکمراں۔ آپ کو بتا دو ایک ایک کر کے آسام کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، تریپورہ میں مسلمانوں کو مارا گیا، اور فلا جگہوں پر مارا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ لوگ بول رہے ہیں ہم دین کی حفاظت کر رہا ہوں، ہمارے لوگ دین کی حفاظت کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ہری ہری جھنڈیوں میں دین کی حفاظت کہاں سے آ گیا؟ اور یہ کہتے ہیں میں رسول سے محبت کرتا ہوں، رسول سے پیار کرتا ہوں۔ ارے پاگل، رسول سے پیار نہیں کر رہے ہو، رسول سے جدا ہونے کے کام کر رہے ہو، اور بدعت کام کر رہے ہو۔ جو دین اور جو کام اسلام کے اندر نہیں ہے وہ کام کرو گے تو تمہیں بدعتی نہیں کہیں گے تو کیا بولیں گے؟ بتائیے، تم بدعتی ہو۔ اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہ ہے اور ہر گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ بدعتی لوگ، اور ایک حدیث بتا دوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کو پانی پلائیں گے، فرشتے آئیں گے، بدعتی لوگ بھی اسی صف پر کھڑے ہوں گے، اللہ کے فرشتے آ کر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک جائیے، آپ ٹھہر جائیے، ذرا ٹھہریے، آپ کس کو پانی پلا رہے ہیں؟ ارے یہ لوگ آپ کے آ جانے کے بعد آپ کے دین میں کیا کیا معلوم ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آ جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا ہے، جو دین آپ نے دے کر آیا اس دین کو ختم کر دیا، جو دین آپ اسے دے کر آئے ہیں اس دین کو اس سے مٹا دیا، اس دین کو ختم کر دیا۔ میرے بھائیوں دیکھیے بدعت لوگ دین کو ختم کرتے ہیں اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ اس میں بھڑکائی جائے گی جو دین میں نئی باتیں نہ کرائے۔ ارے ہمارے لیے تو سب سے پیارا دن وہ ہے جو قرآن ہمیں بتائے ان الدین عند اللہ الاسلام، ارے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور پیارا کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے، لیکن آج تم مذہب اسلام کو بدنام کر رہے ہو، آج تم مذہب اسلام کو تم چینج کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے۔ ظالم حکمراں مسلط کیوں ہے؟ آئیے اب میں بتاتا ہوں۔ ظالم حکمراں اس لیے مسلط ہے کہ آج مسلمان دین کی حفاظت نہیں کر رہے۔ مجھے بتائیے دین کی حفاظت کیسے کرے؟ یہ مسلمان دارو کے اڈے پہ جا کر بیٹھے، شراب کے اڈے پر جا کر بیٹھے، شراب پیتے ہیں، جوئے کے اڈے پر جا کر بیٹھے، یہ دین کی حفاظت ہے؟ آپ قرآن کو چھوڑ کر گھوم رہے ہیں، یہ دین کی حفاظت ہے؟ آپ جا کر کیا کرتے معلوم ہے؟ آپ جا کر قرآن کی تلاوت کرنے کے بجائے فلم میں اور گانوں کے محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ دین اسٹیج ہے یا دین کی بات بتائی جا رہی ہے؟ اگر اسی جگہ پر لوگ نہیں ہیں، چند لوگ ہیں، لیکن ماشاءاللہ جو بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ لوگ آئیں گے، لیکن مجھے بتائیے نوجوانوں کے طبقہ کہاں چلے گئے؟ اگر اسی جگہ پر کوئی ایکٹر یا سلمان خان ہے یا شاہ رخ خان یا کوئی کرکٹر یا وراٹ کوہلی آ جائے تو لوگ بھرمار پڑیں گے، لوگوں کی تعداد رکنا مشکل ہو جائے گا۔ کیوں؟ یہ دین کی حفاظت ہے۔ آپ مجھے بتائیے مسجدوں میں اذان دی جا رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے اور آپ اس جگہ سے بجائے آپ جا کر سوئے رہتے ہیں، یہ دین کی حفاظت ہے؟ یہ دین کی حفاظت نہیں ہے۔ جب تم اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کرو گے تو تم پھر اللہ پر بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہو تو اسی طریقے سے تمہیں ظالم حکمراں آئے گا اور تمہیں مار مار کر ختم کر دے گا، ایک ایک کر تم کو ختم کر دے گا، تم دیکھتے رہ جاؤ گے، یہ کر کے سب کو مٹا کر سب کو ختم کر کے چلے جائیں گے، آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دین کی حفاظت کرنا ہے، پہلی چیز۔ نمبر 2 احفظ اللہ تجدہ تجاہک، دوسری چیز اللہ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا۔ جو انسان اللہ کی حدوں کو تجاوز کر دیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی حدوں کو تجاوز کرتے ہیں، اگر اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں، آپ اللہ کی حدوں کو اگر تجاوز کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو آپ یاد رکھیں یہ دین کی حفاظت نہیں ہے اور آپ پر ظالم حکمراں مسلط کر دیا جائے گا۔ مسلط ہے یا نہیں؟ بتائیے مجھے، مسلط ہے۔ اسی دنیا کے نقشے قدم پر ایک دیش ہے، اس ملک میں مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کی ہے، یہ 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 800 سالوں تک حکومت کی ہے، لیکن مسلمان حکومت کر رہے ہیں۔ جب وہاں عیسائیوں نصرانی کی نسلیں پڑی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان 800 سالوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں، پھر انہوں نے پلاننگ کے ساتھ اس ملک میں شراب جیسی گندی چیزیں اور گندی چیزیں، سگریٹ اور یہ جیسی گندی چیزوں کو اس ملک میں ڈال دیا۔ جب مسلمانوں کے نوجوان پینے لگے، شراب پینے لگے، سگریٹ پینے لگے، جب نشاور چیزیں اپنے اندر ڈال لیا، اللہ کے حدوں کو کراس کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لوگوں کو ختم کر دیا۔ اس ملک کا جو ظالم حکمراں کے ہاتھوں پر ہے، وہاں پر مسجدوں میں اذان ہونا مشکل ہو رہا ہے، آج مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے، اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس جیسے واقعات کو سننے کے بعد رونا آ جاتا ہے کہ مسلمان کہاں کھڑے ہیں، مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کے نوجوانوں کو دیکھیے کیا کر رہے ہیں، لڑکیوں سے باتیں کرنے میں آگے، لڑکیوں سے گفتگو کرنے میں آگے، لیکن یہ دین کی محفلوں میں آگے آنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟
मेरे भाइयों, आपको आगे आने की जरूरत है, आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत है। भाई आप ताकतवर है, आप नौजवान ताकतवर है, ये जवानी अल्लाह ने दी है। तुम कहाँ जा रहे हो? आओ आगे बढ़ो और दीन में हिस्सा लेकर दीन को कामयाब करो और हद पे रहो। आप मुझे बताइए, हद है? आप शराब पीते हैं, आप जुए के अड्डों में बैठते हैं। और हद की बात कहने से मैं बता दूं, पहले यहाँ जितने भी गार्जियन हजरत है ना, ये सब परेशान है। क्यों परेशान है? ये लोग नमाज से दूर है, ये लोग कुरान से दूर है, ये लोग हदीसों से दूर है, ये लोग दीन की बातों से दूर है। अगर किसी महफिल पर दीन की बातें हो रही है, अगर किसी महफिल पर दीन की बातें की जा रही है, तो ये लोग बैठने के लिए तैयार नहीं। अपने बेटों को क्या बताएंगे, अपने बच्चों को क्या बताएंगे? बेटियां बाजारों में घूम रही है, सर पर दुपट्टा नहीं हो जा रही है, क्या आप जायजा नहीं लेते? बेटियां स्कूल जाती है, दो बेटियां स्कूल जा रही है, आपने कभी जायजा लिए? आ रही है यानी 10 बजे से लेकर 3 बजे तक टाइम है, उसके बाद 6 बजे पहुंच रही है, क्या आपने कभी जायजा लिया है? लड़कियां कहाँ जा रही है? लड़कियां हदों को क्रॉस कर रहे हैं, इसीलिए मदद नहीं आ रही है, इसीलिए आज जालिम हुक्मरान मुसल्लत है, इसीलिए आज जालिम हुक्मरान हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमें मारने के लिए तैयार है। और बिहार के लोग तो ये सोचते हैं कि क्या करो दीन की हिफाजत करके। आप याद रखें, अगर आसाम के अंदर मारा गया, अगर त्रिपुरा में मारा गया, तो आपको भी टारगेट किया जाएगा। और चंद दिन पहले की बात है, एक स्टेज से एक आरएसएस के लोग नेता ये बात बता रहे हैं, लीडर, वो कह रहे हैं कि मैं चुन चुन करके 22 लाख मुसलमानों को हिंदुस्तान से मार दूंगा चंद दिनों में। और बाज़ाब्ता खबर भी है, बताए भी गए हैं कि उसको खत्म कर दिया जाए, फिर इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। मैं कहता हूं, आप प्लानिंग करते रहे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, आप मर जाएंगे, लेकिन आपके सारे आदमी मर जाएंगे, ये दीन खत्म नहीं होगा। आप इस दीन को नहीं खत्म कर सकते। इस दीन को अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचाया है। दीन कैसे खत्म हो जाए, मुझे बताइए तो सही, मुझे बताइए। दीन खत्म नहीं कर सकती हो। जाया था दीन के खिलाफ आवाज उठाने, गया ना तुम्हारे साथ शामिल हो गया, कुरान के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन हश्र ये है, चंद दिन पहले वो बोल रहे हैं मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं परेशान हूँ और चंद दिनों में मैं सुसाइड यानी मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। कौन कह रहा है? वसीम रिजवी। आप जानते हैं, आप जानते हैं उसको अच्छी तरीके से, आपको मालूम है कि वसीम रिजवी कौन है। उसने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं मार दूं, अपनी जान को कुर्बान कर दूंगा। किस लिए? कि कोई इज्जत नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर जब पैसा आए, फिर वो चेंज हो गया। उसी तरीके से आपको भी खत्म कर दिया जाएगा, आपको भी मार दिया जाएगा, आपको भी इसी तरह। अगर आप दीन के खिलाफ बोलते हैं, बोलिए, अल्लाह ताला तो देख रहा है। अल्लाह ताला अगर तुम्हें देखे तो तुमको खत्म, अगर तुमको बोलने की ताकत दी है तो खत्म करना भी जानता है। तो हमें हिफाजत करने की जरूरत है। बोलने दीजिए। हमें अपने बच्चों को शराब के अड्डों से बचाना है, हमें अपने बच्चों को जुए के अड्डों से बचाना है, हमें अपने बच्चों को गानों के महफिलों से बचाना है, हमें अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम देनी है। और एक बात बता दूं, आज माँ बाप आकर शिकायत करते हैं कि तारिक साहब बताइए, मेरे बेटे हो, 2 बेटे हैं, वो खाना नहीं दे रहा कोई। मैं बताऊं, आपने बचपन में स्कूलों में पढ़ाया, आपने बचपन में कॉलेजों में पढ़ाए, लेकिन उस वक्त आपके अंदर ये बात नहीं आई कि कभी मदरसा भेज दो और वो दीनी तालीम आ जाए तो माँ बाप की क्या कदर है, माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए ना चाहिए उसे मालूम हो जाएगा। आपने तो तालीम नहीं दी है, वो शर्म के मारे चली जाती है, वो औरतें आती है चली जाती है, और मर्द हजरात भी आते हैं वो भी चले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, ये दीन की हिफाजत नहीं है। आप अपने बच्चों को बुराइयों से रोके, आप जायजा लीजिए। बच्चे कारोते रात भर कहाँ घूमते हैं, आप जायजा लीजिए। आप पर ये जिम्मेदारी है जायजा लेना। मुसलमानों, आप पर जिम्मेदारी है जायजा लेना कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तुम रात भर कहाँ थे बताओ, तुम रात से कहाँ रहे हो? 2 बेटे उसे खड़ा करो, पूछिए, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी वजह से दीन से बिगड़ रहे हैं, अगर दीन से दूर हो रहे हैं, अगर शराब के आदी बन रहे हैं, तो आपसे अल्लाह ताला कयामत की दिन सवाल करेगा।
آپ سے حساب لے گا، آپ سے پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا اور کیا کر کے آیا۔ اس لیے دین کی حفاظت سب سے پہلے وہ لوگ کرے جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اس کے بعد گھر والوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، جو تمہارے گھر والے ہیں اسے بچاؤ۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے، تو ہم پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین سے جو حد ہے اس پر اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور خود بھی رہے۔ اور اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن عباس کو بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس دین پر رہو اور حد پر رہو، حد سے آگے گزرنے کی کوشش نہ کرنا، حد سے آگے گزرو گے برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی بتائیں، اللہ کے رسول آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں دین کی حفاظت کرو، ہم سب پر ذمہ داری ہے ہم دین کی حفاظت کریں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ نمبر 3، اذا سألت فسأل اللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جب بھی مانگو تو اپنے رب سے مانگو، جب بھی مانگو تو اس ایشور سے مانگو جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنائے اور بنانے کے بعد ہمیں چلنے کے لائق بنایا، اس اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ لیکن آج آئیے غور کیجئے، دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہیں جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مانگو اس ایشور سے، مانگو اس اللہ سے، اس پرماتما سے جس نے سنسار کو بنایا، اس اللہ سے مانگو جس نے زمین بنائی، اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں۔ جو غیر مسلمانوں کے طریقے سے درگاہ پہ جا جا کر مانگتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، اور حد تو یہ ہو گئی لوگ کہیں پر رہ جائے، اگر بیمار ہو جائے تو گھر میں فون کر کے بتاتے ہیں کہ چادر لے کر چڑھا دینا، وہ بیمار دور ہو جائے گی، وہ جو بیمار ہے بیمار دور ہو جائے گی۔ ایسا کام نہیں کرنا ہے، مانگنا کسی اللہ سے، مانگنا کسی اپنے رب سے جس نے سنسار جہان کو بنایا، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ کسی سے اور کیوں مانگے؟ کسی پیر ولی بزرگ سے نہیں مانگنا ہے، کسی پیر کے سامنے جا کر ہاتھوں کو نہیں پھیلانا ہے۔ ارے وہ تو انسانوں کے محتاج تھے، وہ تو انسانوں کے مجبور تھے، لیکن ان کٹ ملوں کو کون بتائے جو مانگتے ہیں، جو جا کر سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر سجدہ کرنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے، اور وہ شرک میں شمار کیا جائے گا، شرک میں شمار کیا جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا، وہ انسان جہنمی ہے۔ قرآن بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگ اگر تم شرک کرتے ہو، اے لوگ اگر تم شرک میں ڈوبے رہتے ہو تو جنت تم پر حرام ہے، جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اور ایک گناہ، اسی گناہ کے بارے میں اور ایک جگہ میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے انسانوں، میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا، اگر تم کوئی گناہ کر رہے ہو میں ختم کر دوں گا، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے معاف نہیں کروں گا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر حیات زندگی میں وہ معافی مانگے، موت آنے سے پہلے، اگر اللہ چاہے معاف کر دے تو اللہ کے ہاتھوں پر، اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف نہ کرے تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ ان کٹملوں کو بتاؤ جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، ان لوگوں کو بتاؤ جو درگاہوں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے مانگتے ہیں، ارے مانگو اس سے جو قریب ہے، مانگو اس سے جو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے لوگوں میں قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، اے لوگوں مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اے لوگوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کسی پیر والی بزرگوں کے پاس نہ جاؤ، تم کسی درگاہوں پہ نہ جاؤ، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ نے یہ بات بتائی اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو، اگر تم کسی اور سے مانگو گے، اگر تم کسی اور کو دیکھو گے، کسی اور کے پاس جاؤ گے تو یہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دے گا، تم کو اس دنیا سے مٹا کر جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگوں، اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ دیے لوگوں میں قریب ہوں،
جب تم مجھے پکارتے ہو، اگر تم ایک قدم آتے ہو تو میں 100 قدم چلتا ہوں، اگر تم دوڑ کر آتے ہو اس سے تیزی کے ساتھ میں آپ کے پاس، تم لوگوں کے پاس حاضر ہو کر میں دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ مسلمانوں، اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ اس رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس مالک کو چھوڑ کر۔ آئیے میں ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں الہ آباد میں رہتا ہوں، اس جگہ میں قریب ہی میں، جس جگہ میں رہتا ہوں اسی کے قریب ہی میں 1 کلومیٹر کے فاصلے میں، دوری میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کربلا، جس کا نام ہے کربلا۔ اور اس جگہ پر عورتیں آتی ہیں، روزانہ عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد دعائیں کرتی ہیں۔ اس جگہ پر کچھ نہیں ہے، مسجد نہیں ہے، گھر نہیں ہے، اور میں آپ کو بغیر دلیل بات نہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چلیے میں دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ اس جگہ پر کچھ نہیں ہے، عورتیں آتی ہیں اور مانگتی ہیں بس۔ اور ایک دن خاص بھی ہے، آپ جائیے جمعرات کے دن، وہ عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے، گرمی ہو یا بارش ہو، عورتیں آتی ہیں اور آنے کے بعد سجدہ کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ مرد حضرات بھی آتے ہیں، لیکن بیٹھے رہتے۔ ایک دن میں ٹہلتے ٹہلتے وہاں تک پہنچ گیا، ہمارے دوست لوگ بھی تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، دکاندار، یعنی دکان میں بیٹھے یہ شخص ہے جو اسلام سے دور ہے، یعنی اسلام کے ماننے والا شخص نہیں ہے۔ اس سے بات چیت ہوئی، وہ بولتے ہیں کہ بتائیے کہ آپ کہاں سے؟ میں نے کہا کٹیہار سے ہوں، میں بہار سے ہوں۔ کہ آپ یہ لوگ سچ ہے، یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ سچ ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو یہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، اور کافر کا فتویٰ بھی دے رہے ہیں یہ لوگ، ملا مولوی لوگ ایسے ہی بول رہے ہیں، ملا مولوی لوگ، اور یہ آ کے خود اپنی بیویوں کو، لوگوں کو آ کر سجدہ کرواتی ہے۔ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا نہیں، غلط ہے بھائی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک صاحب کھڑے تھے، اس نے کہا کہ کون بولا صحیح نہیں ہے؟ آپ کو پتا ہے؟ میرا ہاں ہم کو پتا ہے۔ بس وہاں سے وہ چلے گئے۔ وہ دکاندار جو تھے وہ کہنے لگا بھائی آپ سے بھی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جا سکتے ہیں، میں اس سے بات کروں۔ اس نے کہا حقیقت بتائیے۔ میں نے کہا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کی جائے، اور وہ کتاب آپ کی ہو یا قرآن ہو یا کسی بھی کتاب کو اٹھا، یہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، اسلام کو برباد کرنے کے چکر میں یہ لوگ غیروں کے طریقے کو اپنا رہے۔ میں نے اسے کبیرداس جی کی یہ بات سنائی اور کہا کہ دیکھیے کبیرداس جی نے بات کہہ دی ہے کہ دنیا سے باولی کے پتھر پوجن جائے، گھر کی چکیا کوئی نہ پوجے جس کا پیسہ کھائے۔ یعنی دنیا کے لوگ اس طریقے سے شرک میں مستے کہ اسے پتہ بھی نہیں لگتا ہے۔ آپ چلے جائیے، مسلمان بھی درگاہوں پہ جاتے ہیں اور ہندو بھائی بھی مندروں پہ جا جا کر سجدہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کبیرداس یہ بات کہہ دیے کہ دنیا کے لوگ اس پر مستے، کچھ نہیں مل رہا ہے، وہ دے رہے ہیں، اور گھر کے چکیا تو بہتر ہے جو آپ گیہوں ڈالے تو آپ کو آٹا بھی نکل کر دیتے، آپ روٹی کھا سکتے۔ لیکن یہ لوگ کبیرداس کو اپنا ماننے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مان رہے۔ اس نے کہا حقیقت یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ لوگ تو غلط کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جو غلط کر رہے بھائی، جو غلط ہے تو وہ اسے غلط ہی کہا جائے گا، وہ صحیح نہیں ہے، غلط تو غلط ہے۔ ہاں اگر سدھر آ جائے، وہ سدھر جائے، قرآن حدیث پر عمل کرنے لگے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر وہ اسی پر اڑے رہے اور کہتے رہے کہ میں ہٹوں گا نہیں، اسی پر عمل کرتا رہوں گا تو غلط ہے نا۔ اس نے کہا بالکل۔ تو آج دیکھیے خالی چٹیلے میدان پر لوگ جا کر دعائیں کرتے ہیں۔ ارے مسجدوں میں جاؤ، اس سے بہتر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ارے اس جگہ پر جاؤ جو اللہ تعالیٰ تمہیں پکارتا ہے، اس جگہ پر جاؤ جہاں پکارنے کے لیے کہا ہے۔ کسی درگاہوں پہ مت جاؤ، کسی ولی اور بزرگوں کے سامنے مت جاؤ، یہ شرک ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، شرک کرنے والوں کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ تیسری چیز۔ نمبر 4 چوتھی چیز، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ کو پکارنا۔ مدد کی ضرورت ہے اپنے رب کو پکارو، مدد کی ضرورت ہے اللہ کو پکارو، مدد کی ضرورت ہے اس ایشور کو پکارو جس نے سنسار کو بنایا۔ مدد کی ضرورت ہے اس سے مانگو، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے جا کر ہاتھ نہ پھیلاؤ، کسی اور کے سامنے جا کر مدد نہ مانگو، مدد اس سے مانگو جس نے اس جہان کو بنایا، تمہیں بنایا۔ تم شک کرتے ہو؟ دیکھو ایک ماں ہے،
اس کے پیٹ سے 5 بچے پیدا ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں. کیا اس پر بھی یقین نہیں ہے؟ تمہیں یقین نہیں ہے؟ اس سنسار کو دیکھو، اس دنیا کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چک بنایا، زمین کو فرش بنایا، اس پر تم چلتے ہو. کیا تمہیں اس پر بھی یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور تم کسی اور کے سامنے جا کر مانگ رہے ہو؟ کسی اور کے سامنے جا کر مانگ رہے ہو. آئیے میں واقعہ بتاتا ہوں، اور اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے. مدد کس سے مانگنی ہے؟ دیکھیے اس واقعہ سے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، بہت غریب آدمی. اس کے پاس ایک گھوڑا تھا، ایک کچر یعنی اس پر گاڑی بندھی ہوئی تھی، اور لوگوں کو دمشق سے زیدان پہنچایا کرتے تھے. اس کا کاروبار تھا. آج دنیا میں بہت سارے لوگ کاروبار کرتے ہیں نا، اسی طریقے سے اس کا کاروبار تھا. لوگوں کو لے جانا پھر واپس لانا، اسی کام میں لگے تھے. لیکن وہ ایک دن کی بات ہے، وہ سواری کے انتظام پر بیٹھا ہے، بیٹھ کر انتظار کر رہا ہے کہ کہیں سواری مل جائے. بس ایک آدمی اچانک آیا اور آنے کے بعد کہا، آپ دمشق جانا چاہتے؟ دمشق آپ جانا چاہتے ہیں؟ وہ آدمی کہنے لگا، ہاں میں چلنا چاہتا ہوں. چلیے، بات چیت ہو گئی. کتنے روپے لوگے؟ اس پر بھی وہاں بات ہونے کے بعد وہ چلنے لگے. ایک جگہ پر 2 راستے آئے. جو مشہور راستہ تھا اس راستے میں اس نے اپنی گاڑی کو ڈال دی. لیکن جو سواری بیٹھا تھا وہ کہنے لگا، اب اس راستے سے کیوں جا رہے؟ اس راستے سے چلو نا، یہ شارٹ کٹ ہے. سیدھا سادہ آدمی تھا، ان کی باتوں پر آ گئی اور اس نے اسی راستے میں گاڑی کو ڈال دی. وہ آدمی جانے لگا، دونوں جانے لگے. جا رہے ہیں، آگے گھر بار ختم ہو رہے، گھر ختم ہو رہا ہے اور جنگل آنا شروع ہو گیا، سنسان ویران علاقہ. اور ایک جگہ پر جب پہنچا، دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہے، بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی ہے. اس جگہ پر اس سواری نے کہا کہ آپ 5 منٹ کے لیے روکیے، میں قضائے حاجت سے آتا ہوں. بس دھوکہ دے کر اس نے اترنے کے بعد کہا کہ آج میں تمہیں اسی جگہ پر مار ڈالوں گا. اور اس نے بھی کہا یہ میرا کاروبار ہے، میں لوگوں کو مارتا ہوں، جو مالے میں چھین لیتا ہوں اور گھر چلا جاتا ہوں، میں کماتا نہیں، یہی کام کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا تم یہ کام کرتے ہو تو لے لو، گاڑی لے لو، پیسہ لے لو، مجھے چھوڑ دو. اس نے کہا اگر میں آج تمہیں چھوڑ دوں گا تو تم جا کر لوگوں کو بتا دو گے، لوگوں سے کہہ دو گے کہ فلاں شخص یہ کام کر رہے، تو وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑنے والا، وہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. اور ڈر کی وجہ سے بھاگنے لگا. اچانک وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے. اس نے اللہ کی قسم دی اور قسم دینے کے بعد اسے روکا اور روکنے کے بعد کہا، سنو، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو، اگر تم مجھے ختم کرنا ہی چاہتے ہو تو ختم کر دو، لیکن مجھے اتنا مہلت دے دو، اتنا ٹائم دے دو کہ میں 2 وقت 2 رکعت نماز پڑھ سکوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اس نے نماز پڑھی، لیکن نماز کے درمیان ان کی زبان پر قرآن کی آیتیں نہیں آ رہی تھی. لیکن ایک موقع پر ان کی زبان پر یہ بات آ گئی، قرآن کی آیت آ گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو لاچاروں کی فریادوں کو سنتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ جاؤ اور اس آدمی کو ختم کر دو، جاؤ اس ڈاکو کو مار دو، جاؤ اس کو دنیا سے مٹا دو. فرشتے انسان کی شکل میں آنے کے بعد اس کو ختم کر دیا، سر دھڑ سے جدا کر دیا. وہ خون کے اندر تڑپ رہا ہے. اس نے جلدی سے نماز ختم کی اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو خون کے اندر لپٹے وہ تڑپ رہا ہے. بس یہ دیکھنے کے بعد آگے جب دیکھا تو وہ آدمی مار کر جا رہا ہے. اس نے پوچھا، اے بھائی آپ کہاں جا رہے مار کر؟ اگر گاؤں والوں کو پتا ہو جائے تو ہمیں چھوڑے گا نہیں، اس لیے گاؤں والوں کو معلوم ہو جائے تو چھوڑے گا نہیں، آپ کہاں جا رہے؟ وہ جواب دیتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور ابھی تم نے پکارا، اس اللہ نے بھیجا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے مدد کس سے مانگنا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اور اس واقعے سے بھی ثابت ہوا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا ضروری ہے، کسی اور کے سامنے نہیں، کسی اور کے سامنے جا کر نہیں کہ کسی اور سے آپ مدد مانگے. اور غیر مذہب میں جو ہندو لوگ ہیں اس ملک میں، وہ لوگ بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. کیسے آپ کو بتاؤں، ایک دن میں سفر کر رہا تھا، کشتی میں ہم لوگ سوار تھے کچھ لوگ، اور بارش شروع ہوئی اور آندھی شروع ہو گئی، ہوا تیز آنے لگی تو سارے لوگ ڈر کی وجہ سے دعا پڑھنے لگے. جو بھی لوگ تھے میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور جو غیر مذہب لوگ تھے وہ کہنے لگا، ہے اوپر والے
تو مدد کر دے، اگر تیری مدد نہ آئے تو آج ہم لوگ پلٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے جتنے بھی لوگ ہیں۔ کشتی قریب پہنچنے کے بعد، کنارے پہ پہنچنے کے بعد جب ہم لوگ اترے تو میں نے اسے پکارا، بھائی آپ 2 منٹ کا وقت دیجیے ہمیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے۔ میں نے کہا آپ کس رب کو پکارتے، آپ کس کے سامنے جا کر سجدہ کرتے؟ اس نے کہا، ایک نے کہا شری کرشن جی کو، ایک نے کہا شری رام جی کو، میں نے کہا رام جی کو بھی پکارتے، آپ شری کرشن جی کو پکارتے، لیکن میں کشتی میں اور کوئی منظر دیکھا ہے، آپ نے اوپر والوں کو پکارا، اس وقت تو آپ کو شری کرشن جی کا نام لینا چاہیے، لیکن آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا بھائی ہم لوگ اس لیے جا رہے ہیں، ہم لوگ اس لیے جا رہے ہیں کہ تاکہ ان سے سفارش کروا سکے، ہم لوگ شری کرشن پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، ہم لوگ جتنے بھی لوگ شری کرشن پر بھروسہ نہیں کرتے، شری رام جی پر بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اللہ پر کرتا ہوں، بھروسہ ایشور پر کرتا ہوں، بھروسہ پرماتما پر کرتا ہوں۔ تو غیر مذہب میں جو لوگ ہیں، جو عقل والے، جس کو سمجھ ہے، یعنی جو قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن یہ مسلمان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اللہ پر بھروسہ کے بجائے کہیں دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں، غیر مذہبی لوگ اللہ پر بھروسہ کرے اور ہم کہیں درگاہوں پہ دوڑے، ہم کہیں اور جگہوں پر دوڑے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ کو جانا نہیں چاہیے، آپ کو یہ کام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھے جس نبی کا کلمہ سارے مسلمانوں نے پڑھے، صحابہ نے پڑھے، ہم نے بھی پڑھے، اس نبی کے ماننے والے، اور تم کسی اور پر بھروسہ کرتے ہو۔ تعجب کی بات ہے، تو مانگنا کس سے اور بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ پر۔ مانگنا کس سے؟ اللہ سے۔